الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. پچھلی مجلس میں آپ کے سامنے یہ بات ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل گئی. حضرات یہاں درمیان میں ایک بات میں کرتا ہوں. ایک ساتھی نے مشورہ دیا، بڑا اچھا مشورہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بار بار آتا ہے ہمارے سامنے، اور بات یہ ہے کہ ایک مجلس میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو کم از کم ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہو جاتا، اور ہر مرتبہ نام کے ساتھ پڑھنا مستحب ہے، اچھا ہے. تو آپ حضرات ہر مرتبہ پڑھیں، اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ کی 10 رحمتیں اس پر نازل ہیں. اب اس مجلس میں کتنی مرتبہ ذکر آتا ہے ہم نے تو کبھی گنا بھی نہیں. تو حضرات آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ ہر مرتبہ پڑھیں، ورنہ تو کم از کم ایک مرتبہ پڑھنا ضروری ہے. حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر کے قریب تشریف لائے، اور آپ نے ممبر پر جب قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسرے پر قدم رکھا فرمایا آمین، تیسرے پر قدم رکھا فرمایا آمین. تو صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول، آج ہم نے آپ سے 3 مرتبہ آمین سنا، ہم کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، آپ نے کیوں آمین کہا؟ فرمایا جب میں ممبر کے قریب پہنچا تو جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے 3 آدمیوں کو بددعا دی، اور میں نے ان کی بددعا پر آمین کہا. 3 آدمیوں کو بددعا دی، ان میں ایک وہ آدمی ہے جس کے سامنے میرا نام آئے، میرا ذکر آئے اور وہ درود نہ پڑے، اور نمبر 2 جس پر رمضان کا مہینہ گزر جائے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا لے، اور نمبر 3 جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی ایسی خدمت نہ کرے کہ یہ بچہ اس کی وجہ سے جنت کا مستحق بن جائے، یہ بھی تباہ ہو جائے. جبریل علیہ السلام وہ دعا دیتے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام اس پر آمین. حضرات یہ درمیان میں بات آ گئی. بہرحال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر درود شریف ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بات بیان ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اور پہلی وحی آپ پر آ گئی جب آپ غار حرا میں تھے. 17ویں رمضان تھی اور 10 اگست تھی 610 عیسوی، پیر کا دن تھا جب پہلی وحی آئی. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ 5 آیتیں نازل ہوئی اور آپ کو نبوت مل گئی. نبوت ملنے کے بعد اس کو بعثت کہتے ہیں. بعثت ملنے کے بعد 2 دور ہیں آپ کی زندگی میں. بعثت ملنے کے بعد آپ کی زندگی کے 2 حصے ہیں حضرات، ایک مکی دور ہے اور ایک مدنی دور. اب ہم بات کریں گے مکی دور کے اندر ایک عرصے تک. مکی دور پر ہم بات کریں. مکی دور کی کل مدت کتنی ہے حضرات؟ 13 سال. اور اس 13 سال میں آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے تبلیغ اسلام کی دعوت اور تبلیغ دی کہ لوگوں، آپ لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے تھے، اللہ کی طرف بلاتے تھے. یہ آپ کا کام تھا. اب کس طرح کیا ہے؟ مکی دور میں جب آپ نے دعوت کا کام کیا حضرات 13 سال میں، تو اس دعوت کے کام کے پھر 3 مرحلے، 3 درجے.
ایک ہے خفیہ دعوت. ایسے وقت میں بات کرنا بہت مشکل تھا جب لوگ شرک کے اندر مبتلا تھے. آپ کہتے کہ نہیں اللہ وحدہ لا شریک لہ بت کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ بات بہت مشکل تھی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابھی آج ہم بات کریں گے صرف اس پہلے پر، خفیہ دعوت. آپ خفیہ دعوت چلا دیں. دوسرے نمبر پر علانیہ دعوت، کھل کر آپ نے دعوت دی ہے لیکن مکہ کے اندر. تیسرے نمبر پر آپ نے کھل کر دعوت دی ہے اور آپ مکہ سے باہر نکلے. یہ 13 سال کا سارا عرصہ اس پر لگا. خفیہ دعوت، علانیہ دعوت مکہ کے اندر، اور علانیہ دعوت مکہ سے باہر کھل کر. خفیہ دعوت یہ تو درمیانی بات ہے. نبوت اور رسالت، نبی کریم علیہ السلام کو نبوت ملی، علماء تقسیم کرتے ہیں، ایک آپ کی نبوت ہے اور ایک رسالت ہے. نبوت آپ کو اس وقت ملی جب اقرأ بسم ربک الذی خلق کی آیتیں نازل ہوئی رمضان المبارک کے مہینے میں 10 اگست 610، یہاں سے نبوت کی ابتدا ہوئی. اس کے بعد کچھ دنوں کے لیے، کچھ عرصے کے لیے وحی کا سلسلہ بند. کیا مقصد؟ تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وحی کا جو بوجھ ہے اور اس کے اثرات ابھی تک آپ پر تھے، آپ ڈرے ہوئے تھے، گھبرائے ہوئے تھے، تاکہ وہ اثرات ختم ہو جائیں اور آپ کے دل میں شوق پیدا ہو. جبریل علیہ السلام سے ملاقات کے بعد آپ کے دل میں ایک عجیب شوق پیدا ہو گیا تھا جبریل علیہ السلام سے ملنے کا. تو یہ درمیان میں ایک عرصہ گزرا ہے جس میں وحی کا سلسلہ بند ہو گیا تھا. اس کو سیرت کی کتابوں میں فطرتی وحی کہتے ہیں، فطرت نہیں. ایک تو فطرت ہوتی ہے، آدمی کی فطرت ایسی ہے، فطرت ٹھیک ہے، فطرت خراب ہے، وہ طوا کے ساتھ ہوتا ہے. فطرت، یہ فطرت عربی کا لفظ ہے. عربی میں وقفے کو فترہ کہتے ہیں. الفترۃ الاولی، الفترۃ الثانیہ، الفترۃ الثالثہ، پہلا وقفہ، دوسرا وقفہ، تیسرا وقفہ. وقفے کو عربی میں فترہ کہتے ہیں. تو فترتی وحی کا جو وقفہ درمیان میں آئے، جہاں جن دنوں میں وحی نہیں آئی، اس کو سیرت کی کتابوں میں فترتی وحی کہتے ہیں. یہ کچھ دنوں تک رہا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جا رہا تھا راستے سے کہ مجھے اچانک آواز آئی. جب میں نے سر اٹھا کر دیکھا، وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا پورے فضا کو گھیرا ہوا بیٹھا. مجھے دیکھ کر کے پھر ہیبت طاری ہو گئی. اصلی شکل میں دیکھا. گھر میں آئے اور فرمایا دثرونی دثرونی، مجھے چادر اوڑاؤ، مجھے کمبل اوڑاؤ، سردی لگ گئی. اس وقت قرآن کی دوسری وحی نازل ہوئی اور یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت مل گئی. اس پہلی وحی سے آپ کو نبوت ملی اور دوسری وحی سے آپ کو رسالت ملی. حضرات یہ ہے وہ دوسری آیت، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. یہ 7 آیتیں نازل ہوئی سورہ مدثر کی. یہ دوسری وحی. یہاں سے آپ کو رسالت مل گئی. اب بعضی کتابوں میں آتا ہے کہ یہ پہلی وحی ہے، لیکن یہ دوسری ہے. پہلی ہے وقفے کے بعد. وقفے کے بعد جو سب سے پہلی وحی آئی ہے وہ یہ، لیکن مجموعی اعتبار سے یہ دوسرے نمبر پر. تو ان کتابوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ دونوں اپنی جگہ پر ٹھیک ہے. جنہوں نے کہا دوسرے نمبر پر انہوں نے ٹوٹل کو دیکھا، اور جنہوں نے کہا پہلے نمبر پر انہوں نے وقفے کے بعد کیے کہ وقفے کے بعد پہلے نمبر پر یہ والی وحی. اب ان آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا مشن دیا گیا ہے. آپ کیا کریں گے؟ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہمارا مشن. اگر ہم سے کوئی پوچھے آپ کی زندگی میں آپ کیا کریں گے، تو ہم کہیں گے ہم وہی کریں گے جو ہمارے پیغمبر نے کیا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا، جو آپ کا مشن تھا، وہی ہمارا مشن.
ہم اپنی طرف سے مشن بنائیں؟ نہیں، ان آیتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مقاصد اور آپ کا مشن بتایا گیا۔ حضرات، یہ نمبر ایک، لوگوں کو ان کے خطرناک انجام سے ڈرانا۔ ایک، دیکھو اگر یہ غلط ہوگا، یہ غلط چلتے 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 ایک خطرناک انجام پر پہنچے گا، آپ یہ غلط مت کرو۔ ایک چور جب پہلے دن سے چوری کرتا ہے، اگر اس کو بتا دیا جائے کہ دیکھو ابھی آپ نے چوری کی، یہ کرتے 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 آپ کو پتہ ہے پھر کیا ہو جائے گا، بڑا خطرناک انجام آ جائے گا، تو آپ مت جاؤ آگے، یہاں رک جاؤ۔ اگر کسی غلط راستے پر چلنے والے کو بتا دیا جائے کہ یہ غلط راستہ چلتے چلتے خطرناک جگہ پر ختم ہوگا، تو اس راستے پر آپ چلنا بند کر دو، مت چلو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا، لوگوں کو ان کے خطرناک انجام سے ڈرانا، پہلا۔ نمبر دو، اللہ کی عظمت اور بڑائی بیان کرنا۔ لوگ کہتے ہیں فلانا بڑا، فلانا بڑا، فلانا بڑا، فلانا بڑا، نہ، اللہ جل جلالہ کی عظمت اور بڑائی، آسمانوں کا خالق، زمینوں کا خالق، اس کے درمیان کا خالق، مشرق کا مالک، مغرب کا مالک، بیچ کا مالک، ہم سب کا خالق و مالک، اور ساری دنیا کو رزق دینے والا، سب کچھ کرنے والے اللہ جل جلالہ۔ اس اللہ کی عظمت کو بیان کرنا ہے اور اس اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا۔ نبی کریم علیہ السلام یہ کہ اس لیے ہر وقت ہمارے محلوں میں، ہمارے علاقوں میں آواز گونجتی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور مسلمان بچہ دنیا میں آتا ہے سب سے پہلے اس کے کان میں آواز دے دیتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی کو مانو۔ اس دنیا کے اندر بہت سارے لوگ آئیں گے جو اپنی بڑائی منوائیں گے، لیکن ہم ایک اللہ جل جلالہ کی بڑائی مانیں۔ دوسرا، تیسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام پاکی کی تعلیم عام کر، لوگوں کو پاکی پر لانا ہے، ناپاکی ختم کرنی ہے دنیا سے، پاکی پر آنا ہے۔ حضرات، ایک صفائی ہے اور ایک پاکی ہے، دونوں میں فرق ہے۔ صفائی تو آپ ظاہر میں صاف ہو جائیں، لیکن اگر نجاست ایک آدمی کو جنابت لاحق ہو گئی، اس کو غسل کی حاجت ہے، اور اس نے اوپر سے خوشبو بھی لگائی ہے اور پاؤڈر بھی لگایا، سب کچھ کیا، یہ آدمی صاف تو ہے لیکن یہ آدمی پاک نہیں۔ پاکی کی تعلیم دینا ہے، لوگوں کو پاک کرنا ہے، صفائی اس میں خود بخود آتی ہے۔ اور چوتھے نمبر پر غلط عقائد، اعمال، اخلاق کو ترک کرنے کی تعلیم دینا ہے، اپنے عقیدے میں سے خرابی نکالنی ہے، اپنے عمل میں سے خرابی نکالنی ہے، اپنے اخلاق میں سے خرابی نکالنی ہے۔ ہمارا عقیدہ ٹھیک ہو جائے، ہمارا عمل ٹھیک ہو جائے، ہمارے اخلاق ٹھیک ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آواز کہاں لگائیں گے؟ یہ ایسے ماحول میں لگائیں گے جہاں ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، بالکل جاہلیت کی زندگی ہے، اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آواز لگائیں گے۔ اور پانچویں نمبر پر بے غرض ہو کر اصلاح کا کام کرنا ہے۔ حضرات، اگر میں آپ کو کوئی فائدہ پہنچا رہا ہوں تو مجھے آپ سے کوئی کم لالچ نہیں۔ دین کا کام کرنے والا بے غرض ہو کر کام کرے گا، میں آپ کو دینے والا لینے والا نہیں، فائدہ پہنچانے والا۔ ہر مسلمان ایسا ہو جائے، وہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا بن جائے۔ بے غرض ہو کر اصلاح کا کام کرنا ہے، دین کے کام میں اپنا غرض نہیں شامل کرنا، بے غرض ہو کر۔ اور چھٹے نمبر پر اس کام میں ہر قسم کی مشکلات کو برداشت کرنا۔ حضرات، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام اور آپ کا مشن تھا، اور یہی ہمارا بھی مشن ہے، یہی ہمارا بھی ہے۔ حضرات، اگر ہم یہی کام کریں گے، قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا حشر ہو جائے گا، تو ہم جہاں بھی رہیں گے لوگوں کو ان کے خطرناک انجام سے ہم بتائیں گے کہ دیکھو یہ والی بات غلط ہے، آپ ایسا نہیں کرو۔ نمبر دو، اللہ کی بڑائی بیان کریں گے، اور نمبر تین، پاکی کی تعلیم ہم عام کریں گے، اور نمبر چار، غلط عقائد، اعمال، اخلاق کو ترک کرنے کی تعلیم ہم عام کریں گے،
اور نمبر 5 بے غرض ہو کر اصلاح کا کام کریں گے، اور نمبر 6 اس کام میں مشکلات آئیں گی، برداشت کریں گے اللہ کی طرف۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن، اور حضرات یہ ہم سب کا مشن ہے۔ اب بات آتی ہے خفیہ دعوت کی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام شروع کیا۔ یا ایھا المدثر قم، اے چادر اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ۔ وہ زمانہ چلا گیا، اب کھڑے ہونے کا زمانہ آ گیا۔ اب آپ کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کو بتائیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام شروع کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے گھر میں آواز دی، اور آپ پر سب سے پہلے ایمان لانے والی علی الاطلاق بالکل پہلے نمبر پر حضرت خدیجہ۔ حضرات یہ اعزاز اس امت میں خواتین کو حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے بغیر کسی مقابلے کے ایمان لانے کا یہ اعزاز حاصل ہے کس کو؟ خاتون۔ یہ اعزاز اس امت میں خواتین کے حصے میں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ خفیہ دعوت حضرات 3 سال تک چلی ہے۔ 3 سال تک خفیہ دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلائی۔ آگے دیکھ، اس وحی کے بعد یا ایھا المدثر، اس کے بعد جو سب سے پہلا فرض آیا ہے وہ نماز۔ جبریل علیہ السلام نے آپ کو نماز کا اور وضو کا طریقہ بتایا، اور آپ علیہ السلام نے نماز شروع کی، اور شروع اسلام میں 2 نمازیں فرض ہوئی۔ فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروب، سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے یہ 2 نمازیں فرض تھیں۔ 5 نمازیں فرض ہوئی ہیں معراج کے موقع، وہ بہت بعد میں ہوئی، تو پہلے یہ ہوئی۔ اس طرح آگے سلسلہ پھر چلا۔ جب یہ کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تو سارا سلسلہ چل رہا تھا خفیہ، تو اس لیے یہ جاتے تھے پہاڑ کی گھاٹی میں اور وہاں پر خفیہ نماز پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے کہ وہاں سے کافر لوگ گزرے اور انہوں نے کچھ طعنہ دیا، غلط بات کی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، ان کو غصہ آیا اور انہوں نے اونٹ کا ایک جبڑا اٹھایا اور اس کافر کو مارا۔ اور یہ سب سے پہلا خون ہے جو اسلام کے آنے کے بعد بہایا گیا، حضرت سعد بن ابی وقاص۔ جھگڑا ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحابہ کرام کو لے کر کے ایک خفیہ گھر میں گئے ہیں، اور اس گھر کو دار ارقم کہتے ہیں۔ وہ دار ارقم کہاں پر ہے ابھی میں بتاتا ہوں۔ بہرحال اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر دار ارقم میں گئے۔ اب وہاں نماز پڑھتے تھے اور وہاں تعلیم کا سلسلہ چلتا تھا، اور وہاں نئے لوگ مسلمان ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قصہ آپ نے سنا، دار ارقم میں مسلمان ہوئے، اور حضرت ابو ذر دار ارقم میں مسلمان ہوئے، اور حضرت عمار اور سہیر دار ارقم میں مسلمان ہوئے۔ دار ارقم پہلا مدرسہ ہے اسلام کا جہاں اسلام کی تعلیم ہوتی تھی۔ دار ارقم میں نماز پڑھتے۔ اب دار ارقم کو کیوں منتخب کیا؟ حضرات یہ بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم کا انتخاب کیوں کیا؟ نمبر 1، حضرت ارقم صحابی ہے جو بالکل ابتدائی مسلمانوں میں، یہ ان کا اسلام لوگوں کو معلوم نہیں تھا، اتنا زیادہ مشہور نہیں، تو اگر ان کے گھر میں جاتے تو زیادہ شہرت نہ ہوتی، بات خفیہ رہتی۔ نمبر 2، حضرت ارقم کون سے خاندان؟ بنو مخزوم کے آدمی، اور بنو مخزوم کا خاندان یہ بنو ہاشم کے بالکل دشمن خاندان، مقابل خاندان۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جا کر کے ٹھہر جائیں اور اپنا ٹھکانہ بنائیں، اس طرف کسی کا ذہن ہی نہیں جاتا تھا۔ اور نمبر 3 بات یہ ہے کہ حضرت ارقم جب مسلمان ہوئے ہیں اور ان کا گھر، اس وقت ان کی عمر 16 سال کا لڑکا ہے، اگر کسی کو جگہ بنایا جائے گا تو کوئی بڑے صحابی کی طرف ذہن جائے گا کہ ان کے گھر میں جمع ہوں گے، لیکن ایک لڑکے کے گھر میں جمع ہو جائیں اس طرف کسی کا ذہن نہیں جاتا۔ نمبر 4، حضرت ارقم کا گھر صفا کے پاس تھا، ابھی جگہ آپ کو معلوم ہو جائے گی۔ صفا میں لوگوں کی بہت آمد و رفت ہوتی تھی،
تو وہاں کسی کا دماغ ہی نہیں جاتا تھا کہ یہاں اس رش کے اندر کچھ لوگ بیٹھ کر کے اپنی تعلیم کریں گے۔ اور نمبر 4 یہ ہے کہ وہاں جو قریش کے سرکردہ لیڈر لوگ تھے وہاں وہ ان کی نظروں سے بھی غائب تھے۔ ان وجوہ اور اسباب کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ارقم کے گھر کو منتخب کیا اور وہاں اسلام کی تعلیم ہونے لگی۔ وہاں جب تعلیم ہوتی تھی انفرادی دعوت ہوتی تھی اور حضرت ارقم کے گھر میں جانے نکلنے کا اپنا طریقہ تھا، ایسے نہیں جاتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو مقرر کیا تھا، ان کی ڈیوٹی لگی تھی کہ آپ تلاش کرو کوئی نیا آدمی مسلمان ہونے آئے تو اس کو خفیہ طریقے سے یہاں پہنچا دو۔ تو حضرت ابوذر مسلمان ہوئے ہیں اور ان کا طریقہ ہے کہ حرم میں آئیں، لیکن حضرت ابوذر کسی سے پوچھ نہیں سکتے، پوچھیں گے تو کوئی مار دیں گے۔ اب ایک دن پورا گزرا ہے، حضرت علی نے دیکھا ہے کہ باہر کا ایک آدمی آیا لیکن کسی سے کچھ بات نہیں کرتا۔ یہ دن گزر گیا، رات گزر گئی، دوسرے دن حضرت ابوذر پھر حرم میں آئے، حضرت علی پھر دیکھا ہے کہ آج یہ آدمی کسی کی تلاش میں اور ان کو ملا نہیں ہے ابھی تک، تو ان کے پاس گئے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں اور آپ کس سے ملنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا آپ کو کیا کام ہے اس سے؟ ڈر گئے کہ شاید پھر کچھ ہو جائے، تو انہوں نے کہا نہیں، آپ کو کسی سے ملنا ہے تو میں آپ کے ساتھ کچھ تعاون کر سکوں۔ کہا مجھے وہ نیا پیغمبر جو آیا ہے اس کے پاس جانا۔ کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو لے جاؤں گا ادھر، لیکن ایسا ہے میں آگے آگے جاؤں گا، آپ میرے پیچھے پیچھے آئیں گے۔ جہاں مجھے خطرہ ہوا کہ لوگ کچھ شک کریں گے کہ یہ پھر کسی کو لے جا رہا ہے اور یہ دونوں کہاں جا رہے ہیں، تو وہاں میں جوتا ٹھیک کرنے کے بہانے سے بیٹھ جاؤں گا اور تم سیدھے سیدھے چلنا۔ اور وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابوذر کو دار ارقم کے اندر لائے ہیں، پھر وہ مسلمان ہوئے۔ حضرت عمار اور حضرت صہیب دونوں صحابی دار ارقم کے گیٹ پر کھڑے ہیں اور حضرت عمار پوچھتے ہیں صہیب سے تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں آپ کس لیے آئے؟ ایک دوسرے سے پوچھ نہیں سکتے۔ آخر ایک دوسرے کو کہا کہ میں تو اندر جانا چاہتا ہوں، یہ ارقم کے گھر میں جانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ دونوں گئے اور ساتھ مسلمان ہو گئے، یہ بالکل خفیہ طریقے سے۔ اس لیے سیرت کی کتابوں میں کیا بات آئی کہ 5ویں نمبر پر کون مسلمان ہوا، تو حضرت ابوذر کہیں گے میں 5ویں نمبر پہ مسلمان ہوں۔ ایک اور صحابی کہتے ہیں حضرت عمرو بن عبسہ کہ میں مسلمان ہوں۔ یہ معلومات نہیں ہے ٹھیک، کیونکہ بات خفیہ تھی، ہر ایک سمجھ رہے کہ 5ویں نمبر پہ میں آیا ہوں، اور یہ نہیں بتایا جاتا تھا کسی کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ کے ساتھ کتنے آدمی مسلمان ہوئے؟ آپ فرماتے ہیں میرے ساتھ ایک بیوی ہے اور ایک جو ہے علی ہے اور ایک غلام ہے۔ آپ ایسے آپ کھل کر نہیں بتاتے کہ میرے ساتھ کتنے تعداد میں لوگ مسلمان ہیں۔ یہ خفیہ کام چلا ہے کتنے عرصے تک حضرات؟ 3 سال تک۔ اب یہ انفرادی دعوت کا یہ طریقہ تھا، تلاش کرتے تھے، ہر آدمی کو نہیں بات کرتے تھے کہ جا کر کے بات کر لی نا، پہلے اس آدمی کو دیکھنا ہے یہ آدمی کتنا بات سنتا ہے کتنا نہیں سنتا ہے، یہ آدمی فوراً تو بات نہیں ٹھکرا دے گا، اس کی کتنا سنجیدہ آدمی ہے، دیکھ کر کے تلاش کر کے پھر بات کرتے تھے۔ اس لیے اس 3 سال کے عرصے میں مختلف تعداد کتابوں کے اندر آئی ہے، لیکن 40 کی تعداد آتی ہے کہ اس عرصے کے اندر اتنے لوگ مسلمان ہو گئے، اور مختلف قبیلوں کے، صرف قریش کے نہیں، اس میں مختلف قبیلوں کے لوگ مسلمان ہوئے، اور اس میں بڑے مالدار لوگ بھی، غریب بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی، ہر قسم کے لوگ، خواتین بھی مسلمان ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ دعوت کیوں شروع کی؟ 3 سال کے عرصے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ دعوت دیتے رہے، چھپ کر دعوت دیتے رہے۔ کیوں؟ اس کی حکمتیں دیکھ، تاکہ تعلیم کا سلسلہ آغاز ہی میں نہ روک دیا جائے۔ سارا ماحول خلاف ہے، اگر ہم کھل کر بات کریں گے تو پہلے ہی مرحلے میں کام روک دیا جائے تو آگے چلے گا ہی نہیں۔ اس لیے آپ نے خفیہ بات کی
دوسرے نمبر پر تاکہ بنیاد میں مضبوط اینٹوں کو رکھا جائے. اسلام کی عمارت رکھی جا رہی ہے، اب اس میں چن چن کر مضبوط اینٹیں معاشرے سے تلاش کر کے اس کی بنیادوں میں رکھیں گے. اور نمبر 3 تاکہ شروع ہی میں مشکلات کے پہاڑ نہ ٹوٹیں. اس لیے 3 سال کے عرصے میں کوئی اتنی خاص تکلیف بھی نہیں آئی. یہ 3 سال کے عرصے کے بعد مشکلات شروع ہوئی، تو شروع میں آسانی کے ساتھ لوگ دین میں آ جائیں، پکے ہو جائیں، کی تعلیم ان کے دلوں میں بیٹھ جائے، پھر مشکلات آئیں تو مقابلے کے لیے تیار ہو. تو خفیہ دعوت کی حکمتیں. حضرات اب ہے بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کا سب سے پہلا مرکز بنایا جس کو دار ارقم کہتے ہیں، وہ دار ارقم کہاں پر تھا؟ حضرات یہ حرم کا نقشہ ہے آپ کے سامنے، یہ حرم کا نقشہ ہے. یہ پٹی جو ہے نا یہ والی، یہ صفا کی پٹی، یہ صفا ہے، یہ مروہ. یہ صفا کے ابھی بتاؤں گا آپ کو جگہ سے، یہاں پر حضرت ارقم کا گھر، صفا کی پہاڑی کے پاس. حضرات یہ دیکھ رہے ہیں، یہ بہت پرانی تصویر ہے، ممکن ہے کہ 100 سال پہلے کی تصویر. یہ ہے، یہ اوپر یہ صفا کا پہاڑ ہے، الصفا، اور یہ سیڑھیاں گئی ہیں، یہ صفا ہے، یہ مروہ ہے. حضرات یہ بھی بہت پہلے کی، یہ بھی سیڑھیاں ہیں اوپر. صفا سے جاتے ہیں مروہ میں جب سعی کرتے ہیں. حضرات یہ دیکھ رہے ہیں، یہ بازار ہے، لوگ بازار کے اندر سعی کر رہے ہیں. ابھی تو صفا مروہ کی سعی مسجد کے اندر ہوتی ہے، ایک وقت میں یہ بازار میں تھا، اور یہ لوگ دیکھ رہے ہیں سعی کر رہے ہیں، اور بازار ہے، بازار کے اندر لوگ سعی کر رہے ہیں. یہ بہت پہلے کی تصویر ہے. بازار کے اندر یہ صفا مروہ کا علاقہ ہے. اسی علاقے کے اندر حضرت ارقم کا گھر تھا. حضرات صفا مروہ پر اب یہ چھت لگ گئی، بہت پہلے کی، اب کی بات نہیں ہے. جب بازار کے اندر لوگ کھلے آسمان کے نیچے صحیح کرتے تھے، پھر جو تبدیلی آئی تو یہ ٹین کی چھت لگی، یہ اس کے بعد تبدیلی آئی. حضرات اس کے بعد یہ ملک سعود کا حرم ہے، سعودی حکومت آئی. یہ پٹی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سب صفا مروہ اب حرم کے اندر آ گیا. یہ ہے صفا، یہ گنبد آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ گنبد صفا کی نشانی ہے. پہاڑ صفا پہاڑ بالکل اس گنبد کے نیچے، یہ صفا پہاڑ کے لیے نشانی مقرر کی. یہ گنبد، اس کے نیچے صفا پہاڑ، یہ دوسری طرف سے یہ صفا کی طرف. حضرات یہ صفا کی پٹی ہے، اور یہ آپ کو گنبد نظر آ رہا ہے، یہ گنبد، یہ صفا کی پہاڑی اس کے نیچے. یہ دیکھ رہے ہیں یہ بھی حرم ہے، یہ صفا کی پٹی ہے. اور یہ والا گنبد، یہ والا نہیں، یہ تو چاروں ہیں ادھر بنے ہوئے، یہ تو نہیں تو اسی میں، یہ والا نہیں، یہ بڑا والا گنبد مینار کے ساتھ، یہ اس کے بالکل نیچے صفا کی پہاڑی، یہ صفا کی پہاڑی کی نشانی ہے. حضرات یہ وہ گنبد جو اوپر سے بتا، وہ گنبد یہ آیا، یہ اوپر ابھی اندر سے اس کی تصویر ہے. یہ صفا کی پہاڑی ہے حضرات، ابھی بھی موجود ہے، چھوٹا سا حصہ اس کا. اور یہ ہے صفا کی پہاڑی، یہ اوپر گنبد جاتا ہے، اوپر جو میں نے بتایا بھی آپ. اسی صفا کی پہاڑی کے پاس حضرت ارقم کا گھر تھا، اور یہ اسلام کا پہلا مدرسہ تھا، اور یہاں پر نئے لوگ مسلمان ہوتے تھے اور ان کو اسلام کی تعلیم دی جاتی. یہ 3 سال کا عرصہ ہوا ہے، اور اس میں خفیہ دعوت چلی ہے، آہستہ چھپ کر کے. 3 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد 40 سے اوپر کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اب آپ کھل کر اعلان کریں. پھر آپ صفا کی پہاڑی پر چڑھے ہیں، اور پھر آپ نے کھل کر اعلان کیا ہے. انشاءاللہ اس پر پھر بات کریں گے. اللہ عمل